تعلمون شیئا، تم بغیر کسی علم کے پیدا ہوتے ہو. اور کیونکہ صاحبان علم تشریف فرمائے، صحابہ نظر تشریف فرمائے، جملے کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ کے ساتھ جب تک آپ کی موت نہیں ہو جاتی جہل آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے. اتنے پرپورشن میں عالم ہوتے ہیں کہ جتنا جہل آپ سے دور ہو جاتا ہے. مکمل علم آپ کے پاس نہیں آ پاتا ہے. اب آپ سمجھے کہ دنیا کا اگر کوئی دنیا والا یہ کہے کہ ہاں میں عالم ہوں، تو اس سے کیا سمجھا جائے گا کہ وہ اپنی کسی خاص فیلڈ کا عالم ہے، بقیہ سے جاہل ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو مکمل علم ہر شے کا رکھتا ہو اور کہے جو چاہے پوچھ لو. یہاں تک کہ سائنس ایک بہت بڑی فیلڈ کا نام ہے، اس میں بھی ہزاروں برانچز ہیں. کسی ایک شے کے اس وقت عالم ہے، کل کو ہو سکتا ہے نہ رہے. لیکن جب کوئی کہے کہ میں عالم ہوں تو سمجھا جائے گا کہ ایک شے جانتا ہے، بقیہ سے غافل اور جاہل ہے. اب آئیے، امام کے زمانے میں ایک پوچھنے والے نے امام سے پوچھا تھا کیا آپ عالم ہیں؟ کیا عجب جملہ مولا نے کہا. اگر کہہ دیتے ہاں میں عالم ہوں تو رہتی دنیا تک یہ سمجھا جاتا کہ جیسے یہ سائنٹسٹ اور فلاسفرز عالم ہوتے ہیں ویسے یہ محمد و آل محمد بھی عالم ہوتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور زیادہ تر نہیں جانتے ہیں. امام نے ایک تاریخی جملہ کہا میں جاہل نہیں ہوں. اس جملے پہ غور کیجئے گا. اگر یہ کہا ہوتا میں عالم ہوں تو اس کا مطلب کہ کچھ جانتے ہیں بہت کچھ نہیں جانتے ہیں. امام نے مطلق جہل کا انکار کر دیا، کہا میں سب کچھ ہوں مگر جاہل نہیں ہوں. اب جو جاہل نہ ہو وہ اپنے آپ عالم ہی تو ہوگا، اور کیا ہوگا. باب مدینۃ العلم کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں، یعنی جو چاہے پوچھنا ہے پوچھو. اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا پوچھا تو اہل بیت نے اپنے علم کا ایک اشارہ کیا. اسی اشارے کو آپ کو قرآن سے ثابت کر کے اور زحمت کو تمام کر دینا ہے. ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیں عظمت اہل بیت پر. آپ کے سامنے یہ عرض ہوا کہ یہ حقیقت قرآن جو آپ کو 4 وجود بتائے گئے، ان کا حقیقی وجود کسی شے کا جو چوتھا وجود ہوتا ہے جس پر 3 ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اکلوتا وجود، وہ حقیقت قرآن سینہ محمد و آل محمد. قرآن نے فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات، یہ جو روشن اللہ کی آیتیں ہیں یہ کہاں ہیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ان کے سینوں میں ہے جو وہاں والے ہیں، یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. الف واو تے واو الف او تو، یہ وہاں والے ہیں، وہاں سے علم لے کے یہاں آئے ہیں. ان کے سینوں میں حقیقت قرآن، اصل وجود قرآن ان کے سینے میں ہے. اب قرآن نے اسی ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اسی تک آپ کو لے جا کے اور ان کے ایک فضائل سنا کے بعد کو ختم کر دینا ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس پر غور کیجئے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. عجب چٹکی لی ہے قرآن نے. وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، اے حبیب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. یعنی یہاں سے قرآن نے ایک اصول دیا کہ جب بھی کوئی رسالت پر شک کرے یا رسالت کے بارے میں معترض ہو وہ کافر ہی ہوا کرتا ہے. مومن رسول پر شک نہیں کرتا. ثم لم یرتابوا قرآن کہہ رہا ہے، پھر یہ ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے ہیں جب ایمان لے آتے ہیں. اور اگر تاریخ میں ایک ایسی آواز ملے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو کہ جیسا شک رسالت میں آج ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کہ آپ کہنے والے ابھی ایمان کے حلقے میں داخل نہیں ہوئے ہیں، رسول اللہ کی رسالت پر کوسچن مارک لگا رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ کیا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں حبیب کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہیے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ آپ کی رسالت پر کافی ہے بطور وٹنس. اب یہاں سے عظمت پہچانیے اس انسان کی کہ جس کو اللہ اس شہادت میں اپنے مقابلے میں لا رہا ہے، پیرلل نہ کھڑا کر رہا ہے کہ اے حبیب یہ کہیں یا نہ کہیں، مانے نہ مانے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. آپ رسول ہیں اور ہم خدا کہ جس نے آپ کو رسول بنایا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس پروفٹ ہوڈ پر خود وٹنس ہوں.
ان لوگوں کے درمیان، اور شہادت دو لوگوں سے ہوتی ہے، ایک سے شہادت نہیں ہوتی ہے. تو ایک اللہ کے جو حبیب کی رسالت پر گواہ، اور آیت آگے بڑھی ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس کل قرآن کا علم ہے. عظمت اس انسان کی عظمت کو پہچانے کہ اللہ کہہ رہا ہے ایک میں شہید یعنی وٹنس، اور ایک وہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اب بھی اگر علی ہم جیسے ہو جائیں کہ جو خدا کے شہادت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شہید اور میرے ساتھ یہ بندہ، ہم دونوں یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بار الہ یہ گواہی یہاں کب ہوئی؟ یہاں تو اعلان نبوت ہے، دیا کب یہ منصب؟ تو فوراً خدا کہے گا کہ یہاں سے محمد و علی کو نہ پہچاننا. یہ مکے اور مدینے کی تاریخ کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو عالم انوار سے وہاں موجود ہیں، اور یہ عالم انوار سے صاحب منصب ہیں کہ بڑے بھائی کو ہم نے عالم انوار میں نبی بنایا اور چھوٹے کو اس کا ولی بنایا. اسی لیے مولا کا جملہ نظر آتا ہے کنتو ولین وہ آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. یہاں کی نبوت نہیں ہے کوئی صاحب کہیں کہ یہاں نبی بنا دیے گئے، یہ وہاں والے ہیں کہ جو وہاں سے نبوت لے کے آئے ہیں. اور یہی فرق ہے تشیع میں اور غیر تشیع میں. جملہ آپ قدردانی کریں گے اس کی، کیا ڈفرنس ہے؟ بہت ایک بہترین ڈفرنس یہ ہے. شیعیت اسے کہتے ہیں جس نے نبی کو پہلے مانا اور نبی کو اللہ نے رسول یہاں بندہ بنا کر بھیجا. تشیع کا عقیدہ کیا ہے کہ پہلے نبوت ہوتی ہے، پھر نبوت لباس بشری پہن کے ہماری ہدایت کے لیے آ جاتی ہے. یعنی اللہ نے پہلے نبی بنایا بعد میں بشر بنایا. یہ تشیع کا عقیدہ ہے. اور تشیع کے خلاف جو عقائد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک خطا کار انسان کو نبی بنا کے بزرگ کر دیا. یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو پہلے سے غیر معصوم اور خطا کار ہو، جب وہ نبی بنے گا تب بھی وہ خطائیں کرتا نظر آئے گا. یہ ہے عقیدہ باطل. اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ پہلے معصوم بنایا ہے، اس عصمت کا نتیجہ ہے کہ انہیں نبوت عطا کر دی گئی ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. ہرگز یہ ذہن میں نہ آنے پائے کہ کیونکہ یہ ان کو نبی بنایا لہذا معصوم بنا دیا. جی نہیں، اصلاً معصوم ہیں. معصوم جو ہوتا ہے وہ منصب کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی نبوت نے رسول اللہ کو افضل نہیں کیا ہے، نہ ولایت نے امیر المؤمنین کو افضل کیا ہے. یہ پہلے سے بزرگ اور افضل اور برتر ہیں. اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ کوئی ڈیزرونگ تھا ہی نہیں کہ منصب رسالت و ولایت پر کوئی اور آ جائے. اسی لیے رسول اللہ کو پہلے وہاں نبی بنایا پھر یہاں بشر بنا کے بھیجا ہے. اگر پہلے بشر ہو تو بشر کی جو خرابیاں ہیں وہ ساتھ رہیں گی. لہذا ایسی روایات بھی نظر آ گئی کہ کبھی امت ٹوکتی ہے یا رسول اللہ سورہ حمد نہیں پڑھا، یا رسول اللہ آپ نے غسل نہیں کیا، یا رسول اللہ فلاں آیت آپ اسکپ کر گئے. جب ایسی معتبر کتابوں میں یہ ایسی روایتیں آ جائیں کہ آگے رسول نماز پڑھا رہے ہوں پیچھے والے ٹوک رہے ہوں کہ نماز میں غلطی کر دی، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں انسان خاکی کو بلند کر کے نبی بنا دیا گیا ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ اصل روز سے پہلے سے معصوم ہے. اللہ نے معصوم کو ہدایت بشری کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اب یہاں سے اندازہ لگائیں باب فضائل امیر المؤمنین اور آخری مرحلہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، اس کے علم کی اتھا اور گہرائی کیا ہوگی. اچھا اس قرآن کا علم معلوم ہو جائے تو امیر المومنین کا علم معلوم ہو جائے گا. تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ سوچتے نہیں ہیں، فوراً بتا دیتے ہیں، جو چاہے پوچھو. یہ اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر دیا؟ کائنات عالم و آدم میں آج تک اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ سلونی. یعنی حتیٰ کہ امیر المؤمنین کے
معصوم اولادوں نے اور ائمہ معصومین نے بھی نہیں کہا کہ سلونی سلونی، جبکہ سب اسی منزل پر فائز ہیں. لیکن اپنے دادا کا احترام، جیسے وہ امیر المؤمنین ہیں، سب امیر المؤمنین ہیں، لیکن کسی نے کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، ٹوک دیا کہ یہ لقب میرے دادا سے مخصوص ہے، ہمیں حضرت علی سے مخصوص ہے. بے شک ہم امیر المؤمنین ہیں مگر ہم کو کہنا نہیں. اسی طرح کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا سوائے حضرت علی علیہ السلام کے. یہ شرف ہے کہ آج تک یہ ندا گونجتی ہے، اور اس کو جس نے درک کر لیا وہ در علی کا غلام ہو گیا. تو سن لیا اس نے الصوت عدالت الانسانیہ، کیا خوبصورت کتاب 2 والیوم میں لکھی جارج جورداق نے، کہ جو لبنان کا عیسائی تھا. اس نے امیر المؤمنین پر بڑی گہری اسٹڈی کی کہ ایسی اسٹڈی کوئی نہ کر پایا. صرف صفت عدل اور جسٹس پر اس نے 2 موٹے والیوم میں کتاب لکھ دی. اور کیا خوبصورت ٹائٹل دیا ہے، وائس آف ہیومن جسٹس، الصوت عدالت الانسانیہ، انسان کی عدل انسانی کی آواز. اور اس کا جملہ سن لے اور بات کو آگے بڑھا دوں، کیا قیمتی جملہ اپنی کتاب میں کہتا ہے. جب امیر المومنین کے اوپر سٹڈی کرتا ہے، فقط جسٹس کے ایک ڈائمنشن پر 2 والیوم کی موٹی کتاب لکھتا ہے، تو عجب جملہ کہتا ہے، کہتا ہے اے زمانے تیرا کیا بگڑ جاتا اگر ہر زمانے میں ایک علی کو بھیج دیتا. اب اس کا عقیدہ تھا، وہ عیسائی تھا. میں کہوں گا اے جارج جورداق، ہر زمانے میں ایک علی موجود ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب محمد بھی ہے، یہ سب کے سب علی بھی ہے. آج کا علی پردہ غیبت میں حضرت حجت ہے جو انتظار کر رہا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ. بس عزیزوں ایک اور مرحلہ اچیو فرمائیں. کسی صاحب کی مومن کی ایک گاڑی ہے ٹویوٹا، جس کی بھی ہے پلیز اٹھ کے جا کے اسے ہٹا دیں. صلو علی محمد و آل محمد. تو آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ قرآن مجید اپنے علم کا تعارف کیسے کرتا ہے. قرآن نے کہا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو. یعنی جو کچھ بھی علم ہے وہ کتاب خدا میں محفوظ ہے. تبیانا لکل شیء، قرآن اپنی تعریف کر رہا ہے. یہ کیا قرآن ہے؟ یہ اس میں ہر شے کا بیان ہے. جو کچھ بھی بطور علم ہے وہ اس کتاب میں محفوظ کر دیا گیا ہے. اب امیر المومنین کے لیے آیت کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر کے باب مصائب میں آ جاؤں. حضرت سلیمان نبی کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، اس سے استدلال کرنا ہے. حضرت سلیمان کو اللہ نے ایک عظیم حکومت عطا کی، ملک سلیمان. آپ کو ہوا پر بھی حکومت ہے، چرند پر، پرند پر، جناتوں پر حکومت ہے. آپ کے زمانے میں ایک شہزادی ہے ملک سبا کی رہنے والی، شہزادی بلقیس، جو حضرت سلیمان کے ملک سے 1000 کلومیٹر دور ہے. تو آج والوں کو شاید تھوڑی سی سمجھ میں آ سکتی ہے، یہ وہ آیات ہیں کہ بغیر محمد و آل محمد کے کوئی صاحب ڈیکوڈ ہی نہیں کر سکتے. جتنی لیٹسٹ سائنس آپ اس میں لگا لیں پلے نہیں پڑنے والی کہ ہوا کیسے. اور یہ آصف جو دربار سلیمان میں ہے یہ وسیع سلیمان ہے. قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان نے اس تخت کے بارے میں جب جانا تو اپنے یہاں کے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو میرے لیے تخت کو حاضر کرے. تو قرآن کہتا ہے کہ وقال عفریت من الجن، جنوں میں جو سب سے طاقتور اور بلند عفریت تھا، بڑا طاقتور تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ انا آتی کا، میں آپ کے سامنے اس تخت کو لے آؤں گا، اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں دربار برخاست کریں. یہ موسٹ پاورفل جن ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں لے آؤں گا اتنی دور سے تخت، آپ دربار سے اٹھنے نہیں پائیں گے کہ تخت حاضر ہو جائے گا. جناب سلیمان رکے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی اپنے وسیع کا تعارف کرواتا ہے. نبی خود لا سکتا ہے، صاحب قدرت ہے، مگر پھر
آصف برقیہ کے فضائل کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ دور رسول میں جہاں جہاں بھی رسول اللہ معجزہ دکھا سکتے ہیں نہیں دکھاتے ہیں، اور حسن اور حسین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پہچانو کہ جب نواسے اس منزل پر ہیں تو نانا کس منزل پر ہوگا. تو قرآن کوٹ کرتا ہے کہ پھر وہ اٹھا کہ جن کے پاس، قرآن کہہ رہا ہے علم من الکتاب تھا. اب یہاں پر تھوڑی سی عربی گرامر جو آپ کو آسان کرے گی بات کو. پہلے تو کہا علم، پھر کہا من، پھر کہا الکتاب، یعنی کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا جس کے پاس تھا وہ شخص بلند ہوا اور اس نے کہا انا آتی کا، میں آپ کے لیے لے آؤں گا اس سے قبل کہ آپ کی پلک جھپکے اور اس تخت آ گیا. اب ذرا اس کو ڈیکوڈ کریے، آیا کیسے؟ عقلیں حیران ہو جائیں گی. اسی لیے معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے. جتنی بھی آپ نینو ٹیکنالوجی اور نینو سائنس اور نینو سپیڈ اور کچھ لگا لیں، آپ کوئی سپیڈ لگا لیں، اس وقت 1000 کلومیٹر رکھا تخت چشم زدن، ٹوینکلنگ آف این آئی، یوں پلک جھپکی اور حاضر. کیا کیسے؟ اور یہ کون ہے؟ یہ وسیع سلیمان ہے. تو جس کے پاس علم من الکتاب ہو وہ اتنی قدرت رکھتا ہو کہ 1000 کلومیٹر رکھی ہوئی شے کو پلک جھپکنے سے پہلے لے کے چلا آئے، تو پھر اس بندے کا حال کیا ہوگا جس کے لیے قرآن کہے ومن عنده علم الکتاب. جو من الکتاب والا ہے اس کی سپیڈ تو آج کی دنیا ڈیکوڈ نہیں کر پا رہی ہے. پھر وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، ارے کروڑوں لوگوں کو ٹھوکر لگے یا علی مدد کہے والی مدد کرتے تو حیرت کی بات کیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ معراج کا سفر کر کے ان کے آقا جائیں اور چلے بھی آئیں اور دروازے کی کنڈی ہلتی رہے اور بستر گرم رہے اور وضو کا پانی بھی نہ سوکھے، تو اب وہی اعتراض کرے گا کہ جس کو حقیقت محمدیہ پر کا علم نہ ہو. جب یہ ان کا چھوٹا سا ایک بھائی آصف اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دے کہ آج کی لیٹسٹ سائنس اسے سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا کیسے، تو پھر اب معراج پر جو اعتراض کرتے ہیں ان کو اصل میں اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. یہاں آصف کی بات نہیں ہے، یہ خالق آصف کی بات ہے. جو اللہ ہے وہ اگر اپنے بندے کو لے جائے تو حیرت کی بات کیا ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اور جا کے چلے بھی آئیں. تھوڑا بہت جو ہے اب ہم سمجھنے لگے ہیں، اس لیے کہ سائنسی ٹولز کی مدد سے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی مدد سے اتنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی ٹائم ڈائلیشن، اب بچے جو ہیں وہ جو ایسٹرو فزکس کے ہیں ٹائم ڈائلیشن سمجھنے لگے ہیں کہ بھائی ٹائم کو ڈائلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو وارم ہولز ہیں اور بلیک ہولز ہیں ان کے اوپر بھی اب باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن اس وقت سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ یہ سفر معراج ہوا کیسے. لائٹ کی سپیڈ سے کوئی شے گئی ہے، اور البرٹ آئنسٹین نے بھی یہی بتایا کہ اگر کسی آبجیکٹ کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے، وقت رک جاتا ہے اس کے لیے. یہ الگ پوری بحث ہے ٹائم کی کہ ٹائم کسے کہتے ہیں، بہت ہی مشکل کانسیپٹ ہے. لہذا ذرا سا سمجھ میں اب آتا ہے، اسی لیے براق کا تذکرہ ہوا. یہ جھوٹ موٹ کی فوٹو جو ہے وہ بکواس ہے بالکل، کہ وہ ایک گھوڑا ہے، اس کی عورت کی شکل ہے، وہ بال نکلے ہوئے ہیں، سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. براق کہتے ہیں اس سواری کو کہ جو نور کی سواری ہو، اور یہ خود ہے نور. تو نور علی نور جب ہو جائے تو منزل قاب قوسین تک چلی جاتی ہے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ادھر محمد ہوتے ہیں، ادھر سے آواز علی آ رہی ہوتی ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. محترم یہ ہیں وہ بندگان خدا کہ جو اندہو علم الکتاب کی منزل پر ہیں، جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے. تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو اس سے غیب کیا ہے، اسے چھپا کیا ہے.
جس کو نہیں میں آپ کہیے کہ میرے لیے غیب ہے، اس دیوار کے پیچھے اگر میں ادھر سے نہ گیا ہوں نہ جانتا ہوں تو اس کے پیچھے کیا ہے میرے لیے غیب ہے. خود آپ کا جسم اس وقت آپ کے لیے اندر کیا چل رہا ہے سب غیب ہے. اتنا بڑا غیب لے کے ٹہل رہے ہیں اور عالم الغیب کا انکار ہو جاتا ہے. کون کون سی پروسیسز آپ ہی اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ یہ انزائم ہے اور یہ میٹابولزم ہے اور یہ یوں ہوا اور یہ پروٹین بنا اور یہ ہوا وہ ہوا. دماغ کے پرخچے اڑنے لگتے ہیں. اتنی باریک جو ہے وہ سیل بایولوجی ہے، اتنی مشکل چیز ہے. یہ پروٹین بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. دیکھ کچھ نہیں رہے ہیں، آمنا صدقنا سب نے کہہ دیا ہے. اندر پتہ نہیں ہر وقت کیا کیا ہو رہا ہے، سب غیب ہی تو ہے. عالم الغیب والشہادہ. تو غیب اس لیے ہے کہ ابھی جا نہیں پا رہے ہیں، مگر آپشن اوپن ہے کہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اب ان کے بارے میں کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ جن کے سامنے دنیا زیور وجود سے آراستہ ہو رہی تھی، یہ کھڑے دیکھ رہے تھے. اسی لیے ایلڈس ہکسلے جو برٹش کا فلاسفر ہے، اس نے کہا تھا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو پڑھ کر کہ اس پہلے خطبے میں تخلیق کائنات کی بات ہوئی ہے، سوائے اس کے اب جو میں کہنے جا رہا ہوں کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے. اس کا کہنے والا 1400 برس پہلے جو تھا، میری عقل حیران ہے کہ 1400 برس پہلے ایسے ایسٹرو فزکس کی اور کریشن آف یونیورس کے حقائق کو کیسے بیان کر دیا کہ جہاں فزکس کی الف بے بھی نہیں معلوم تھی، اور عرب جیسے کہ جو بدتر اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے. بس دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو یہ بندہ خود خالق کائنات ہے کہ یہ بناتا چلا جا رہا تھا، بولتا چلا جا رہا تھا، یا کائنات بن رہی تھی یہ کھڑا دیکھ رہا تھا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور کوئی اتنی اتھارٹی سے علی شاعری نہیں کر رہے ہیں کہ جو چاہیں اڑا دیں. میٹافر اور سملی کی بیساکھیوں پر شاعری نہیں ہے، حقائق بیان کر رہے ہیں کہ ایسا تھا. اب اگر کوئی عین اللہ ہو تو سمجھ سکتا ہے، عین اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ اللہ نے کیسے کائنات کی ابتدا کی اور کیسے بنانا شروع کیا. اب یہیں سے ایک جملہ کہہ کے آخری اباب مصائب میں اس لیے وقت نہیں ہے زیادہ. ایسے علی کے ہم ماننے والے ہیں جس نے نہج البلاغہ ہمارے درمیان چھوڑی ہے. تو حق کے محبت کیا ہے، زکات مودت کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، کتاب پڑھائی نہ جائے. نہیں، سب سے پہلا حق تو ہمارا ہے. ایک نہج البلاغہ خطبوں پہ آپ دیکھیے کریشن آف بیٹ، پیکاک کے اوپر بات کر رہے ہیں، بیٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اینٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی 10 سال کے اندر ایک بہت بڑے محقق کی کتاب اینٹس کے اوپر آئی ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں اور کیا 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 نظام اور سسٹم ہے. لیٹسٹ ریسرچ اس نے کیا ہے. اور اس وقت 1400 برس پہلے امیر المومنین نے جو باتیں اس وقت ایکسٹمپور کہی تھی وہ آج سائنس کی حقیقتیں بنی ہوئی. تخلیق کے اینٹ پر گفتگو کر رہے ہیں، اتنا مہین سی ایک چیٹی، وہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کا خالق ہے، جو نظام یہاں ہے، بعین وہی نظام ہاتھی کے اندر بھی ہے. دیکھو کیا کیا چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور بعض ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو عرب کے بدو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. تو مولا نے یہی کہا تھا کہ تمہارے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بعد والے زمانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ علم کی قدر اہل علم کیا کرتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اب آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے مولا کے خطبوں پر ریسرچ کریں، غور و فکر کریں، دنیا کو بتائیں کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں. آزاداروں، بس باب فضائل ختم ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو دیکھیے تربیت انبیاء کہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ اے بیٹا، میں نے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. کیا جملہ ہے حضرت اسماعیل کا کہ نبی خدا ہے نا، کیا معرفت کی بلندی ہے. کہا کہ اے بابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجئے. باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے جو آپ کو حکم ہوا ہے. اور کیا کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. بس یہیں سے دیکھیے ربط مسائب ہے کہ نبی خدا کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، یہ حکم خدا ہے کہ ایسا کریے، اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے.
یہ ہے انبیاء کا گھرانہ کہ جہاں باپ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ حکم خدا ہے اس کو انجام دیجئے. اور ہم نے شب عاشور ایک اور منظر دیکھا کہ حسین محضر شہادت ہر ایک کو بتا رہے ہیں جون تم یہاں پر شہید کیے جاؤ گے, ارے سعید تم وہاں پر شہید کیے جاؤ گے, حبیب تمہارا بھی نام محضر شہادت میں ہے. ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ کون کل شہید ہونے والا ہے. شہیدوں کی لسٹ ہے مولا کے پاس, مولا بتا رہے ہیں. ارے مقتل کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا وہ چوب خیمہ کو پکڑے خیمے کے در پر بیٹھا, ارے سر میں اپنے زانوں میں سر دیے سسک سسک کے رو رہا. آزاداروں, یہ بڑی عظیم اور بڑی غریب شب آ گئی ہے. یہ شب غربت ام فروا ہے, یہ شب غربت امام حسین اور یتیم حسن کا تذکرہ ہے. ہر باپ کا منظر آپ نے دیکھا کہ حسن وہ تنہا امام کہ جس کا جنازہ نکلا تو پھر تیروں سے چھلنی کر دیا. ہائے حسن کو دوبارہ لے گئے بیت الشرف میں. اور بیٹے کا کیا عالم ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارا نمبر کل ہے, تم شہید ہوگے, تم شہید ہوگی, تو بیٹا سسک رہا ہے. ناگاہ آقا کی نگاہ قاسم پر پڑی, قریب آئے شفقت سے گود میں بٹھایا, اے چچا کی جان کیا بات ہے میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہا چچا جان کیا میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ میں بھی آپ پر شہید ہو جاؤں؟ ارے آپ نے سب کا تو نام لیا, ارے میرا نام نہ لیا. آزاداروں, جب جملہ حسین نے کہا, اور یاد رکھیے گا یہ قاسم کا امتحان نہیں ہے بلکہ یہ رہتی دنیا تک لوگوں کو قاسم کا تعارف اور قاسم کے علم اور ان کے عظمت کا تعارف کروا رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا ایک جملے ایک سوال کا جواب دو. یا بنیا, اے میرے لال, اے چچا کی جان, یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف الموت عندک, تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیا عارفانہ جملہ کہا ہے؟ کہا یا امی, اے چچا جان, احلا من العسل, ارے موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں. ہائے قاسم یہ کیا کہہ دیا, ارے شہد سے زیادہ شیریں. ہاں حسین نے کلیجے سے لگایا, کہا اے چچا کی جان تم بھی شہید ہوگے. ارے حق تو یہ ہے کہ تمہارا ششماہا بھائی علی اصغر بھی نہ بخشا جائے گا. ارے یہ سننا تھا, قاسم نے منہ کو پیٹا. کیا چچا جان اشقیاء خیمے میں چلے آئے؟ اجرکم اللہ, اے چچا کیا اشقیاء خیمے میں چلے آئیں گے جو اصغر بھی نہ بخشے جائیں گے؟ کہا اے چچا کی جان, ارے کل کوئی نہ چھوڑا جائے گا. ہاں قاسم, ارے جانا چاہتے ہو مرنے, جاؤ ماں سے اجازت لے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بڑا ہی دردناک مصائب ہے یتیم حسن کا. اب جو ام فروا کے پاس آئے, ارے ماں کی حسرتیں, ارے اے قاسم ہم کو کہاں چھوڑ کے چلے؟ اے میرے لال, ایک روایت کے مطابق ماں کہتی ہے بیٹا, ارے تمہارے باپ نے ایک وصیت کی تھی, ارے تمہارے بازو پر ایک امام ضامن باندھا تھا, ذرا کھول کے دیکھو. اب جو کھول کے دیکھا, ارے بابا کی وصیت تھی. اے میرے لال قاسم, ارے جب میرا حسین نرغے آدھا میں گر جائے اور میں نہ رہوں گا, ارے میری طرف سے میرے بھائی پر قربان ہو جائے. اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. بلند آواز سے گریہ کیجئے. ہاں وہ شبیں آ گئی کہ جن میں بس گریہ ہونا چاہیے. اے مادر حسین منتظر, اے عزادار, ارے میرے رومال میں اپنے آنسو دے دے.
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ, वो तावीज लेके अपने आका के पास आए, चचा जान ये देखिए बाबा की तावीज है। अरे हुसैन ने भैया के खत को आंखों से लगाया और रिवायत कहती है हुसैन ने बड़ी देर लगाई है कासिम को मैदान जंग में भेजने में। आए वो बच्चा जो अभी बालिग भी न हुआ हो, 13 साल की उम्र मख्तल ने लिखी है, 13 साल का बच्चा अरे हुसैन ने सामने बिठाकर अब बड़ी देर लगाई तैयार करने में। नन्ना सा अमामा रखा, अरे दोष पर रिदा रखी। अजब काम किया अज़ादारों, बहुत रोइएगा। अरे अजब काम किया हुसैन ने, कासिम के गरेबान को चाक कर दिया। ये अरब में यतीमों की अलामत कि शायद अशकिया को रहम आ जाए। हाँ, ये यतीम जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह। अरे अब कासिम को तैयार कर चुके हैं। अरे बुलंद घोड़ा अरब का होता है, इस जुमले पे गौर कीजिएगा। आखिर का जुमला, अब जो कासिम को घोड़े पर बिठाया तो रकाब तक पैर न आ रहे थे। इतने छोटे थे कासिम। अब जो आगे बढ़े हैं, हमीद कहता है कि मैंने एक शकी को कहते हुए सुना कि जैसे कासिम खैमे हुसैन से बाहर आए तो लगता है 14वीं का चांद बाहर। इसके बाद का जुमला बड़ा सख्त है। अरे मलऊन कहता है सबसे पहले मैं इसकी माँ को इसकी मातम में बिठाऊंगा। अरे मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। हाय चांद सा कासिम आगे बढ़ के हमला करते हैं। ओ बदबख्तों, जो नहीं पहचानता वो पहचान ले, मैं यतीम हसन हूँ, मैं चचा का मुदाफे नासिर। अरे मैं बढ़ बढ़ के हमला करूंगा। हाय 3 दिन का भूखा प्यासा यतीम हसन अरे बढ़ बढ़ के हमला करने लगा, मगर कब तक लड़ते। अरे एक मलून ने अब पीछे से आके आहनी गुर्ज सर पे मारा। अरे कासिम चकराए, दूसरे मलून ने कासिम को नेजा मारा। अरे बच्चा संभल न पाया, नीचे गिरा। चचा को आवाज दी, ये मैं अम्मी जान, अरे मदद को आइए। हाय वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह कासिमा, वाह मजलूमा। आज़ादारों को 2 जुमले और रहमत तमाम है। अरे खुल के रो लीजिए, नहीं मालूम अगले बरस जिंदा रहे कि न रहे। ये बड़ी सआदत है हुसैन पर रोना। अरे आज़ादारों शुहदा पर रोना। कासिम गिरे हैं जब मैदान करबला में। अरे चचा को आवाज दी, ए चचा जान, अरे कासिम का आखिरी सलाम। हमीद कहता है अरे हुसैन मुंतजिर थे, अब बेबराए हुए शेर की तरह अरे बढ़ के हमला किया। हुसैन के हमले की ताब न लाकर अरे दुश्मन के घोड़े इधर से उधर हो गए। आज़ादारों जुमला बर्दाश्त करो तो करो। अरे जो भी शहीद करबला में शहीद हुआ, शहादत के बाद अरे पामाले सुमे अस्पा हुआ। कासिम वो अकलौता शहीद जो जिंदगी में पामाल कर दी। इधर के घोड़े उधर, अरे कासिम आए हड्डियां चूर चूर। अरे हुसैन जो अब पहुंचे हैं, अजब मरसिया पढ़ा, ऐ चचा की जान, अरे हुसैन शर्मिंदा रहेगा, तू चचा को मदद के लिए बुलाए। आए चचा को पहुंचने में देर हो, ऐ मेरे लाल, अरे तू जिंदगी में कुचल गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला आज़ादारों, अभी आपने सुना था ना, जब कासिम घोड़े पे बैठे थे तो रकाब में पैर नहीं जा रहा था। अब जो हुसैन ने कासिम को उठाया तो लाश टुकड़े हो गई थी। अरे टुकड़ों को जमा करना शुरू किया। आए किस दिल से जमा किया?
اب جو قاسم کے سر کو اپنے سینے پہ رکھا تو وہ بچہ جس کے پیر اتنے چھوٹے تھے کہ رکاب تک نہ پہنچتے تھے، حمید کہتا ہے حسین نے قاسم کو گلے سے لیا، ارے قاسم اتنے لمبے ہو گئے تھے کہ پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ آپ سمجھے ایسے شدت سے پامال کیا گیا کہ جسم لمبا ہو گیا۔ آئے قاسم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بل آخری جملہ، ارے کس طریقے سے حسین قاسم کو سینے میں لے کے آئے، ارے لاش ہے کہ منتشر ہے۔ اب جو خیمے میں آئے، ارے ماں بالوں کو کھولا، زینب نے فریاد کیا، اے میرے بچے، ارے تجھ پہ کیا گزر گئی، اے مادر فاطمہ، دیکھئے قاسم زندگی میں پامال کر۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، اے رحیم و کریم، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ گریہ و بکا کی توفیق عطا کر۔ پروردگار ان آنکھوں کو تو نے حسین پر رونے کے لیے پیدا کیا ہے، جتنا ہو سکے ہمیں حسین پر بکا کی توفیق عطا کر۔ بار الہ حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر اور سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی حسین کے ماتمدار موجود ہیں، جہاں جہاں بھی عزا خانے ہیں اور جلوس ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود و برباد کر۔ اے رحیم